الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک اسی طرح نقص بیان کرتے ہیں ہم علیک تمہارے سامنے من انباء خبریں ما قد سبق گزرے ہوئے حالات کی وقد آتیناک اور یقیناً عطا کیا ہم نے تمہیں من لدنا اپنی طرف سے ذکراً ایک نصیحت کی کتاب من اعرض عنہ جس نے منہ موڑا اس سے فإنہ یحمل تو یقیناً وہ اٹھائے گا یوم القیامت قیامت کے دن وزراً بڑا بوجھ گناہوں کا خالدین فی ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ اسی حالت میں وساء لہم اور برا ہوگا ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن حملاً ای بوجھ یوم ینفخ اس دن جب پھونکا جائے گا فی الصور سور میں ونحشر المجرمین اور گھیر لائیں گے ہم مجرموں کو یومئذ اس دن زرقاً اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں پترائی ہوئی ہوں گی یتخافتون بینہم باتیں کریں گے چپ کے آپس میں الا لبثتم الا عشرا کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر کوئی 10 دن نحن اعلم ہمیں خوب معلوم ہے بما یقولون کہ وہ کیا باتیں کریں گے اذ یقول امثلهم طریقۃ جب کہے گا وہ جو ان میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا الا لبثتم کہ نہیں رہے ہو تم دنیا میں الا یوما مگر ایک دن سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان ہوا اور ان کی دعوت کا ذکر ہوا ضمناً اللہ نے قرآن کی بات بھی کی کیونکہ جہاں دعوت کا ذکر ہوتا ہے رسالت کا توحید کا ایمان بالیوم الآخرہ کا وہاں قرآن کا ذکر بھی ہے تو یہاں پر اللہ نے قرآن کا ذکر بھی فرمایا کذالک اسی طرح نقص علیک بیان کرتے ہم تمہارے سامنے اے نبی من انباء خبریں ما قد سبق گزرے ہوئے حالات کی یعنی موسیٰ علیہ السلام تو قریب زمانے میں گزرے ہیں اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے حالات بھی بتاتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک بعض کے واقعات اللہ فرماتے ہم بیان کرتے ہیں بعض کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے اس لیے فرمایا کہ انبیاء کی تعداد کا یقینی کسی کو علم نہیں ہے روایات مختلف ہے اسی کا 1,24,000 اس کے ساتھ کم و بیش کہا کرو ایسا نہ ہو کہ تم یقیناً کہو اور انبیاء اس سے زیادہ ہو تو وہ انبیاء کی تعداد سے نکل جائیں گے اور ہو سکتا ہے انبیاء کی تعداد اس سے کم ہو اور آپ نے یقیناً 1,24,000 کہا تو بہت ساروں کو آپ داخل کر دیں گے وَقَدْ آتَيْنَاكَ اور یقیناً عطا کیا ہم نے تمہیں مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے ذکراً ایک نصیحت کی کتاب مراد قرآن پاک ہے قرآن کا نام جیسے فرقان بھی ہے قرآن بھی ہے اسی طرح قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے اس لیے مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ ابو بکر جب قرآن پڑھتا ہے یا پیغمبر جب قرآن پڑھے گا اس کے قریب مت جاؤ روکتے تھے قرآن سے بھی منع کرتے تھے پیغمبر سے بھی منع کرتے تھے عاشا نامی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے حضور کی خدمت میں آ رہا تھا تو لوگوں نے منع کر دیا کہا مت جاؤ اور 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے اس کو لالچ دیے کہ یہ 100 اونٹ تم اپنے پاس رکھو پیغمبر کے قریب مت جاؤ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بڑا شاعر ہے اگر یہ پیغمبر کے قریب گیا یہ ایمان لے آئے گا پھر جب یہ اشعار پڑھے گا تو اس سے لوگ متاثر ہوں گے اور اتنا بڑا شاعر تھا کہ ایک آدمی کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ عاشا نامی جو شاعر ہے اس کی دعوت کرواؤ اور اس کے بعد وہ آپ کی بچیوں کے بارے میں اشعار پڑھے گا پھر دیکھو رشتے آ جائیں گے اس آدمی نے اونٹ ذبح کیا عاشا نامی جو شاعر تھا اس کی دعوت کی اور اس کے بعد عکاظ کی منڈی میں اس نے اشعار پڑھے اشعار پڑھنے کے بعد جب یہ لوگ گھر گئے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے اس کے گھر آ گئے اتنا بڑا شاعر من اعرض عنہ جس نے منہ موڑا اس سے یعنی اس قرآن سے فإنہ یحمل تو یقیناً وہ اٹھائے گا یوم القیامت قیامت کے دن وزراً بہت بڑا بوجھ گناہوں کا
جس نے قرآن سے اعراض کر لیا بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ اس لیے محمود الحسن رحمہ اللہ، شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا جیل سے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہماری تباہی کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم فروعی باتوں میں پڑ گئے، مردہ سنتا ہے نہیں سنتا، حلوہ کھانا سنت ہے سنت نہیں ہے، ان باتوں نے ہمیں خراب کر دیا۔ خالدین فی، ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ اسی حالت میں، یعنی جو بوجھ اٹھائیں گے۔ وساء لہم، اور برا ہوگا ان کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، حملن، یہ بوجھ۔ حدیث میں آتا ہے آج تم گناہوں کے اوپر سوار ہو، حشر کے میدان میں جس انسان نے جو گناہ کیا ہے گناہ اس کے اوپر سوار ہوگا۔ اور پھر دوسری روایت میں حضور نے فرمایا اگر کسی نے کوئی گائے ذبح کی ہے تو وہ اپنے کندھے پر اٹھا کر لا رہا ہوگا، کوئی کپڑا چوری کی ہے کپڑا اپنے سر پر اٹھا کر لا رہا ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، گائے اتنا بڑا جانور انسان کیسے اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا داڑھ جو ہے احد پہاڑ جتنا ہوگا، تو اس کے لیے گائے اٹھانا کتنا مشکل، کوئی مشکل کام تو نہیں۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن جب پھونکا جائے گا سور۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ سینگ کی طرح یہ بگل ہے، اور اس کا باریک حصہ جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے۔ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب پھونکا جائے گا تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اور امام ابن العربی رحمہ اللہ نے اپنے کشف کے طور پر فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس بگل کے منہ کے سامنے پڑے ہیں، تو جب اسرافیل علیہ السلام ایک دفعہ سور پھونکیں گے تو یہ سارے فنا ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے کے سارے لوگ پھر اٹھیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور۔ ونحشر المجرمین، اور جمع کریں گے ہم مجرموں کو۔ یومئذ، اس دن، اس حالت میں، زرقن، کہ ان کی آنگیں پترائی ہوئی ہوگی۔ یہ دن آنے والا ہے، یہ دن، یہ کوئی ڈائجسٹ کی کتاب تو نہیں ہے، یہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے، پیغمبر پر لے کر آئے، اس پر ایمان رکھو۔ یتخافتون بینہم، باتیں کریں گے چپ کے آپس میں۔ الا لبثتم، کہ نہیں رہے تم دنیا میں، الا عشرا، مگر کوئی 10 دن۔ یہ جو برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی، اور اس کے علاوہ دنیا کی زندگی، جب یہ آخرت کے احوال کو دیکھیں گے، لمبے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس کو دیکھیں گے تو یہ آپس میں باتیں کریں گے کہ یار ہم برزخ میں اور دنیا میں 10 دن رہے ہیں۔ نحن اعلم، ہمیں خوب معلوم ہے، بما یقولون، کہ وہ کیا باتیں کریں گے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب کہے گا وہ جو ان میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہو، جو زیادہ سمجھدار ہوں گے نا، وہ یہ اندازہ لگائیں گے۔ الا لبثتم، کہ نہیں رہے ہو تم دنیا میں، الا یوما، مگر ایک دن۔ آج 60 سال 70 سال زندگی کے لیے ہم کتنا سوچتے ہیں، اور وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ ایک دن بھی نہیں رہے۔ اس لیے جماعت میں حضرات یہ فرماتے ہیں نا، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے